مشہور ترجمہ محمد جوناگڑھی صاحب کا جو عام ابھی پڑھا جاتا ہے، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ شوق سے اپنے اعمال نامہ کو پڑھنے لگیں گے، اور تاگے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا ہے، دور ہے راستے سے۔ تو یہاں بھی محمد جوناگڑھی صاحب نے بھی ہر جماعت کا نام لکھا ہے کہ ہر جماعت کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ لفظ امام ہے، پیشوا یعنی اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد علامہ وحید الزمان صاحب یہ ترجمہ کرتے ہیں، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے سردار سمیت ان بریکٹ یا ان کی کتاب سمیت بلائیں گے، پھر جن کو ان کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ خوشی سے اس کو پڑھنے لگیں گے، اپنی نیکیاں لکھی دیکھ کر خوش ہوں گے، اور گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہا اس نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا، وہ آخرت میں بھی زیادہ اندھا اور راہ سے دور بھٹکا ہوا ہوگا، وہاں نجات کا راستہ نہ ملے گا۔ تو علامہ وحید الزمان صاحب نے بھی یعنی مفہوم وہی ہے کہ تمام لوگ، سب لوگوں کو ان کے سردار سمیت بلایا جائے گا۔ یہاں لفظ امام کا ترجمہ انہوں نے سردار کیا ہے، یعنی لیڈر۔ اس کے بعد مشہور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا فتح محمد جلندری صاحب کا۔ وہ لکھتے ہیں، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو کر پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے راستے سے بہت دور۔ اس کے علاوہ جناب ابو منصور صاحب کا ترجمہ، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کسی کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، پس وہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ذرا برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گم کردہ راہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت بلائیں گے، یا انہوں نے امام کی جگہ پر، باقی جتنے میں نے ترجمے سنائے ہیں وہاں پیشوا کا لفظ آیا ہے، امام کی ٹرانسلیشن، اور دو ترجموں میں صرف امام ہی آیا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے امام کا لفظ نہیں لکھا بلکہ اعمال نامہ سمیت لکھا ہے، کہ یہاں امام کا معنی اعمال نامہ کیا ہے انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ جس روز ہم تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال سمیت بلائیں گے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر یعنی ان کا ذرا بھی نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے۔ اور سید ابو العلا مودودی صاحب کا ترجمہ، پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ یہ چند مشہور ترجمے جو اردو زبان میں بر صغیر میں پڑھے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ یہ برادران اہل سنت کے ترجمے۔ اب مولانا فتح محمد جلندری صاحب، مولانا ابو منصور صاحب، مودودی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا محمد جوناگڑھی صاحب اور وحید الزمان صاحب، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں اب جو ترجمہ میں پیش کرنے لگا ہوں وہ دو ترجمے ہیں اہل تشیع کی طرف سے،
جن میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ، قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور اس کے بعد جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفہ کو پڑھیں گے، اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت کے دن بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا۔ مولانا حافظ فرمان علی صاحب کا ترجمہ، اس دن کو یاد کرو جب ہم لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، تو جس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش خوش اپنا نامہ عمل پڑھیں گے، ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور نجات کے رستہ سے بہت دور بھٹکا ہوا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ میں نے تقریباً مشہور ترجمے اہل سنت کے پیش کیے، 2 ترجمے میں نے اہل تشیع کے ترجمے پیش کیے، مفہوم سب کا ایک ہے۔ صرف اشرف علی تھانوی صاحب نے امام کا ترجمہ نامہ اعمال کیا ہے، باقی جتنے ترجمے میں نے کیے ہیں تقریباً 8 ترجمے اہل سنت کے ہیں اور 2 ترجمے اہل تشیع کے پیش کیے میں نے۔ ان میں سب نے پیشوا لکھا ہے، سردار لکھا ہے اور امام لکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کے ذیل میں آپ نے تمام برادران اہل سنت کی مشہور تفاسیر جو اس ضمن میں نے کنسلٹ کی ہیں کہ تفسیر میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ترجمے میں نے بتائے ہیں، تو یہ تو طے ہو گیا کہ میجارٹی نے ترجمہ کیا ہے پیشوا، امام اور سردار۔ ہر گروہ کا سردار، ہر گروہ کا پیشوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، تفسیر الکبیر فخر الدین رازی، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی، تفسیر تبری ابو جعفر محمد بن جریر تبری، تفسیر روح المعانی سید محمود آلوسی البغدادی، تفسیر فتح القدیر علامہ شوکانی، تفسیر خازن اور تفسیر کشاف وغیرہ، یہ ساری تفسیریں میں نے کنسلٹ کی۔ ان تمام تفاسیر میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ان تمام اس آیت کے ذیل میں ملتا ہے۔ اقوال اور بھی بزرگوں کے ہیں اور بہت سے اقوال میں بہت سے نام آئے ہیں، بہت سی چیزیں آئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد امام سے مراد اعمال نامہ، کسی نے کہا امام سے مراد نبی، کسی نے تفسیر میں کسی نے کہا اس سے مراد یعنی وہ کتاب جس پر وہ عمل کرتا ہے، قرآن مجید، انجیل، تورات، زبور وغیرہ، اور اس سے مراد ماں۔ یہ عام لکھا ہوا ہے اس کی تفاسیر کے اندر، یہ سارے کامن ترجمے ان تمام تفاسیر کے اندر ہیں۔ لیکن انہی اقوال میں حضرت علی کا ایک قول کامن ہے جو تمام تفسیروں کے اندر، وہ علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس امام یعنی پیشوا سے مراد، امام سے مراد وہ بندہ ہے، وہ ہستی ہے جس کو کوئی انسان اللہ اور رسول کے بعد اپنا دینی پیشوا سمجھ کے پیروی کرتا ہے، یعنی جس کو اللہ اور رسول کے بعد معتبر سمجھتا ہے، جس کی بھی پیروی کرتا ہے، خواہ وہ ہدایت دینے والا ہو یا گمراہ کرنے والا ہو، یعنی جس کسی پیشوا کو اس نے پکڑا اسی کے ساتھ یہ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، اور اسی کے ساتھ اس کا حشر اور نشر ہوگا، اس کا اعمال نامہ دیکھا جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں بھائی ہیں، مسئلہ امامت اس وقت زیر بحث ہے، تو ہم امن اور آشتی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ترجمے میں نے پیش کر دیے۔ قیامت کے دن ہر انسان، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر ٹولہ جس کو اس نے اس دنیا میں فالو کیا، جس کی پیروی کی، جس کے کہنے پر عمل کیا، خواہ وہ امام صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ امام کی 2 قسمیں ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ امام
نیک ہدایت دینے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور گمراہ کرنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ سجدہ میں، ہم نے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، سب کو نہیں، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے اوپر ذکر آیا ہے کتاب کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَلَا تَكُنْ فی مریۃ من لقائہ، اس کتاب کے ملنے پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا اور کسی قسم کا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے تمہیں، یہ سراپا ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان میں سے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جن کو صبر میں آزمایا، وہ صبر میں پورے اترے، پھر ہماری آیتوں پر پورے یقین رکھنے والے ہیں، یعنی کوئی دین میں نہ شک کرتے ہیں نہ آیتوں میں شک کرتے ہیں، یقین میں بھی پرفیکٹ ہیں، ایمان ان کا صادق ہے، اور وہ لوگ صابر ہیں۔ صبر کے آزمانے کے بعد، کیونکہ صبر کے آزمائش کے بعد امامت ملتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑے امتحانات سے گزرنے کے بعد عالمین کی امامت ملی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے جب کسی کو امامت کا عہدہ دیا جاتا ہے، جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے تو اس کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، صبر کے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہ کھلا چیلنج ہے تمام انسانوں کو، اوپن ٹیسٹ ہے۔ کسی کو خوف سے آزمائیں گے، بھوک اور پیاس سے آزمائیں گے، مال کے نقصان، جان کے نقصان، اولاد کے نقصان سے آزمائیں گے، اور دیکھیں گے ان تمام پرچوں میں کون پورا اترتا ہے۔ ارشاد الہی ہے وہ لوگ جن تمام آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، اور ہر مصیبت کے اوپر، ہر مصیبت پر یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور بے شک اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو انہی لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو عہدے ملتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان میں پورے اترنے کے بعد اعزاز ملتا ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان پر درود و سلام نازل ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، امامت کے موضوع پر ترجمے میں نے بتا دیے، اور مختصر تفسیر باب مدینۃ العلم کا قول ان تمام تفاسیر کے حوالے سے میں کسی شیعہ تفسیر کا حوالہ نہیں دے رہا، میں شیعہ سنی دونوں کو قریب لانے کے لیے اس فارمولے پہ عمل کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ جس پر کہ حملہ کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کا امامت کے متعلق کانسیپٹ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ شیعہ اپنے کانسیپٹ کو، اپنے تصور کو، اپنے عقیدہ امامت کو قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں، تو میں عرض کرتا چاہتا ہوں دست بستہ کہ آپ ذرا سنتے جائیے کہ یہ امامت کے بارے میں آیت ہے یا نہیں، کہ ہر انسان کا حشر نشر انجام امام کے ساتھ ہوگا۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر تمام کے تمام فرقے، کوئی فرقہ نہ ہوتا، سب مسلمان ایک ہوتے، تمام امور عبادات میں، عقائد میں، اعمال